تو آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کر لیتے، آپ پرائیویٹ ملازمین کے لیے بھی اعلان کر دیتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ آج میں بہت اہم ٹاپک پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ میرا ٹاپک یہی ہے کہ میں گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں، گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح بجٹ ہو جاتی ہے تو آپ سرکاری ملازمین کے تنخواہ میں اضافہ کر لیتے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کے علاوہ آپ پرائیویٹ ملازمین کے لیے بھی اعلان کر دیتے ہو۔ یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اعلان ہو جاتی ہے کہ سیلری آج کے بعد مزدور کی تنخواہ اتنی ہوگی 25,000 سے لے کے ابھی 32,000 سمجھو کہ ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ صاحبان کی جو جس طرف میں آپ لوگوں کو مخاطب کروا رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ آپ صاحبان سرکاری ملازمین کے علاوہ پرائیویٹ ملازمین کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جس کے پاس ابھی تک آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے اور جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، اور اس طرح لوگ ہیں کہ جو دیہاتی علاقوں میں، اور اس طرح لوگ ہیں کہ جو دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں رہتا ہے، ان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں نوکری کہاں کرنی ہے، وہ اپنے آپ گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ مطلب کوئی ریڑھ لگانے والا ہے، کوئی جو ہے نا سیمنٹ کی دیہڑی وغیرہ مزدوری وغیرہ کرنے والے، کوئی کھدائی والا ہے، کوئی جو ہے نا پتھر توڑنے والے۔ تو میرا درخواست یہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ عام بندے کے اوپر نظر ڈالے کہ ابھی بجٹ میں اعلان ہو جاتا ہے جو آلریڈی سرکاری ملازمین ہیں وہ پہلے سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں چلو ان کے لیے تو آپ نے سیلری بڑھا دیا، اعلان کر دیا، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو عام روٹین کے عام لوگ ہیں نا تو وہ بیچارے کہاں جائے، ان کے لیے بھی کوئی آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے بھی کوئی سوچے۔ اور دوسری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صاحبان کو چاہیے کہ آپ جو اکثر نوکری کے لیے سرکاری نوکری کا جو بھی سرکاری نوکری آتی ہے اس کے لیے آپ نے ایسے بندوں کا انتخاب کرنے ہوتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے، جو ڈپلومہ ہولڈر لوگ ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، صاحبان سے یہ بات پوچھ رہا ہوں جس کے پاس اختیارات ہے کہ جو بندہ تعلیم کر لیتا ہے نا، جو بندہ پڑھا لکھا ہے نا، وہ ظاہری بات ہے کسی اچھے خاندان سے ہوتا ہے۔ غریب کا بچہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ زیادہ سے زیادہ زور لگا کے سرکاری اسکولوں میں میٹرک چلا جاتا ہے، میٹرک سے پہلے وہ کسی نوکری میں چلا جاتا ہے، وہ کسی کام میں چلا جاتا ہے، مطلب اپنے گھر چلانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کام اختیار کر لیتا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے، گورنمنٹ سے میرا یہی اپیل ہے، اور صاحب اقتدار لوگوں سے میرا یہی اپیل ہے کہ آپ غریب طبقے کے لوگ، عام لوگوں کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے کوئی روزگار تلاش کرے، کوئی ایسا سلوشن نکالے، کوئی ایسا طریقہ نکالے کہ جس سے ملک میں غربت ختم ہو۔ ان کے لیے ابھی نوکری کے لیے یہ شرط مت رکھیے کہ کسی کا ایف اے تعلیم ہے، کسی کا ایف اے سی تعلیم ہے، کسی کوئی ڈپلومہ ہولڈر ہے، کسی کا کمپیوٹر کورس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ عام نوجوان کے لیے، عام بندے کے لیے بھی کوئی نوکری کا سوچے، جس کے پاس تعلیم ہے نہیں، جس کے پاس پرائمری بھی تعلیم نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی نوکری کا سوچے، اس کے لیے بھی کوئی روزگار کا، اس کے لیے بھی کوئی سسٹم، کوئی طریقہ سوچیے۔ تو اس سے جو ہے نا ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ امیر کو اور بھی امیر کروا رہے ہو، غریب کو اور غریب کروا رہے ہو اس مسئلے سے۔ سرکاری ملازمین تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عام دیہڑی والا، ریڑھی والا، عام بندہ، عام جو بکری چرانے والے، جانوروں کو پالنے والے لوگ ہیں، جو دور دراز علاقوں میں رہتا ہے، جو ایسے علاقوں میں رہتا ہے کہ جہاں پر بجلی، پانی، تعلیم، اسکول، وسائل نہیں ہے، ان کے لیے سوچو، ان کے لیے کوئی ایسا ترتیب، ایسا نظام لے آؤ کہ ایک عام آدمی کو انصاف بھی فراہم ہو اور ایک عام آدمی کو ریلیف ملے۔ تو یہ جو ہے نا بہترین حکمران جو ہے نا یہی ہوتے ہیں کہ جو عام آدمی کے اوپر نظر رکھے، عام غریب طبقے کے لوگوں کے اوپر نظر رکھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو پہلے سے رجسٹر ہے، جو پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر ہے، ان کو اور بینیفٹ دے رہے ہو کہ اس کو
اور تعلیم یافتہ کرے اس کو، اور جو ہے نا چیزیں فراہم کر رہے ہو، ایسے لوگ کہ جس کا ابھی تک کسی چیز میں اندراج نہیں ہوا ہے۔ میں نے کافی جگہ ایسے لوگ دیکھے کہ ان کا کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو رسائی تک ناممکن ہے۔ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، غریب کے جتنی بھی پروگرام ہے، جتنی بھی سسٹم ہے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے۔ ایسے ترتیب دے کہ یہ جو عام بندہ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، ہر جگہ، ہر محلے، ہر دور دور دراز علاقوں میں جو غربت کی حالات دیکھے، اور جس کے پاس آئی ڈی کارڈ تک بھی نہیں ہوتا، آئی ڈی کارڈ شہر تک جانے کا پیسے بھی نہیں ہوتا کہ شہر میں چلے جائے آئی ڈی کارڈ بنائے، ایسے بہت لوگ ہیں جس نے ابھی تک آئی ڈی کارڈ تک بھی نہیں بنائے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اور سچائی بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی یہ رہتے ہیں کہ تو وہ جس کا آئی ڈی کارڈ ہی نہ ہو تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں کس طرح ایسا لے سکتے ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپنی نوکری کے لیے بڑے شرط رکھے ہوئے کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو بالکل پڑھے لکھے ہے نہیں ہے، وہ کہاں جائے؟ ان کے لیے، عام آدمی کے لیے سوچے۔ میرے لیے میں اب صاحب اقتدار لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات تب ٹھیک ہوں گے جو عام شہری کے اوپر نظر رکھے، جو عام دیہاتی کے اوپر، جو عام دور دراز کے علاقوں کے اوپر نظر رکھے۔ اور میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ بات اگر یہ کوئی میرا ویڈیو دیکھ رہے یا کوئی سن رہے تو ان کو چاہیے کہ بھی آگے تک پہنچائے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جہاں پہ ابھی تک بہت غربت کی لکیر کے نیچے، اور وہاں تک گورنمنٹ کی رسائی ہو، ان کی امداد کیا جائے، ان کے جو مسئلے مسائل ہے، جو بیمار ہے، جو مشکلات ہے۔ اور دوسری مطالبات میرا یہی ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی کوئی روزگار کا سسٹم نکالے، کوئی نہ کوئی روزگار سسٹم نکالے، بھلے اس کو روڈوں کی صفائی پہ لگا دے، درختوں کے حفاظت کے لیے لگا دے، کسی بھی کام میں لگا دے کہ ان کو بھی تھوڑی بہت تنخواہ کم دے بے شک، لیکن ان کو بھی نوکریاں اور روزگار عطا کر دے۔ بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی اور آپ صاحب اقتدار لوگوں کی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔